آتے ہیں کہ آپ کو نظر نہ لگے تو آپ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے محفوظ کیجیے. صبح شام کے اذکار پڑھیے آپ، اور خاص طور سے اپنے بچوں کو آپ دعائیں پڑھ کے دم کیجیے. اور جہاں تک ممکن ہو بچوں کی تصویریں، ان کے فوٹوز سوشل میڈیا پر شیئر مت کیجیے. دنیا میں ہر آدمی آپ سے محبت کرنے والا نہیں ہے، حاسدین بھی ہیں، جلنے والے بھی ہیں، آپ سے نفرت کرنے والے بھی ہیں. بچے کو جب تیار کریں مائیں کاجل کا ٹیکا نہ لگائیں، وہ جہالت ہے، وہ غلط ہے. اپنے بچے کو نظر سے بچانا ہے. بچہ جب خوبصورت لگے اس کو دیکھ کے کہے ماشاء اللہ تبارک اللہ، اور یہ دعا پڑھ کے دم کیجیے اپنے بچے کو، اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ تمام چیزیں جب اس پر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ بھی نظر بد سے محفوظ رہیں گے، آپ کے بچے بھی نظر بد سے محفوظ رہیں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کا علم حاصل نہیں کرتے. اب یہ ٹرکوں کے پیچھے جو بری نظر والے تیرا منہ کالا لکھا ہے، یہ صرف غیر مسلم ٹرک والے نہیں، مسلمان ٹرک والے بھی لکھواتے ہیں. یہ پیچھے جو جوتی لٹکی ہے، چپل لٹکا ہے، یہ مسلمان گاڑی والے بھی اپنے پیچھے لٹکاتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس سے نظر نہیں لگتی. تو بہرحال ایک ٹرک کے پیچھے میں نے ایک لائن دیکھی، وہ لائن مجھے بڑی اچھی لگی. اس پہ لکھا تھا سوچ کر دیکھو ساتھ کیا جائے گا. انسان اس دنیا میں کتنے شوق اور ارمان پالتا ہے، کتنی خواہشات ہیں جو انسان پوری کرنے میں عمریں گزار دیتا ہے. جو جھوپڑی میں رہتا ہے وہ حویلی کے سپنے دیکھتا ہے، جو حویلی میں رہتا ہے وہ محلوں کے سپنے دیکھتا ہے، جو مہینے کا 10,000 کماتا ہے وہ لاکھ کے سپنے دیکھتا ہے، جو لاکھ کماتا ہے وہ کروڑ کے سپنے دیکھتا ہے، جو کروڑ پتی ہے وہ ارب پتی بننے. انسان کی خواہشیں، انسان کی آرزویں، انسان کی تمنائیں کبھی ختم نہیں ہوتی میرے ساتھ. اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، کان کھول کر کے سن لو اے اللہ کے بندو، اللہ کے نبی کی سیدی سے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر آدم کے بیٹے کو سونے کے 2 پہاڑ بھی دے دیے جائیں تو اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے. اگر آدم کے بیٹے کو، انسان کو سونے کے 2 پہاڑ بھی دے دیے جائیں لابتغى ثالثا، تو اسے تیسرے کی تمنا بھی ہو جائے گی، تیسرے کی آرزو بھی یہ کرے گا. ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور انسان کے منہ کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے، انسان کے پیٹ کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. جب تک انسان قبر میں نہیں چلا جائے گا تب تک انسان کے لالچ کا گھڑا نہیں بھرے گا، انسان کی خواہشات کا سلسلہ نہیں ٹوٹے گا، انسان کی آرزویں نہیں ٹوٹے گی جب تک انسان قبر میں نہیں چلا جائے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن کے 30ویں پارے میں کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اے میرے بندو، کثرت کی چاہت نے اور کثرت کی طلب نے تم کو اللہ سے غافل کر دیا ہے، دین سے غافل کر دیا ہے. تمہاری زندگی کا ایک ہی مقصد اور ایک ہی مشن ہے، اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے. الہاکم التکاثر، اے میرے بندو اس کثرت کی طلب نے تم کو غافل کر دیا ہے، اللہ سے غافل کر دیا ہے، رسول سے غافل کر دیا ہے، قیامت سے غافل کر دیا ہے، آخرت سے غافل کر دیا ہے. حتی زرتم المقابر، جب تک تم قبروں کے اندر نہیں چلے جاؤ گے، جب تک تمہارے گھر والے تمہارے مرنے کے بعد تم کو قبرستان لے کر کے نہیں چلے جائیں گے، تب تک تمہاری یہ چاہت پوری ہونے والی نہیں، یہ طلب تمہاری ختم ہونے والی نہیں. کبھی غور کرو میرے پیارے ساتھی، ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ کسی شاعر نے بڑی سچی بات کہی، آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا. اچھا خاصا چلتا پھرتا نوجوان
بائک لے کر کے نکلتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، صبح اس کے مرنے کی خبر آتی ہے۔ 15-16 سال کا لڑکا تالاب میں تیرنے جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، صبح اس کی لاش ملتی ہے۔ 25 سال کا 20 سال کا نوجوان ہٹا کٹا جم جاتا تھا، صحت مند غذائیں کھاتا تھا، اچانک بیمار پڑتا ہے، ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے ٹی بی ہے، معلوم ہوتا ہے کینسر ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی خطرناک بیماری ہے، 1 مہینہ بستر پہ رہتا ہے، اس کے بعد انتقال کر جاتا ہے۔ اس زندگی کا کیا بھروسہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، جس زندگی سے ہم اتنی امیدیں لگا کر کے بیٹھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار ہمیں دنیا کی زندگی کی حقیقت بتاتا ہے۔ کہیں فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، اے میرے بندو یاد رکھو دنیا کی زندگی تو کھیل ہے، تماشا ہے۔ جب تک بچہ چھوٹا رہتا ہے، بچہ معصوم رہتا ہے، اس کی زندگی کا ایک ہی مشن ہے، وہ کھیلنا چاہتا ہے، وہ ٹائم پاس کرتا رہتا ہے۔ پھر وہ بچہ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے، 12-14 سال کا ہوتا ہے، جب بلوغت کی دہلیز پر پہنچتا ہے، قرآن کہتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اب بچہ تھوڑا جوان ہو گیا، اب کھیل سے ایک قدم آگے بڑھ گیا، اب تماشا آ گیا، اب انسٹاگرام کے پیچھے لگ گیا، اب فیس بک کے پیچھے لگ گیا، اب لڑکیوں سے دوستی کرنے کے چکر میں پڑ گیا، اب جوانی کے مزے لینے کے چکر میں پڑ گیا۔ اس کے بعد فرمایا وزینۃ، پھر اور آگے بڑا، 20 سال کا ہو گیا، 18 سال کا ہو گیا، اب زینت کا شوق، اب زینت کا شوق اس کے اندر پیدا ہو گیا، اچھے کپڑے کیسے پہنے جائیں، اچھا ہیئر اسٹائل کیسے بنایا جائے، لڑکی بار بار آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر کے میک اپ کرنے لگی، لڑکا بھی بار بار اپنے سراپے کا جائزہ لینے لگا۔ ذرا غور کرو میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے ایک آیت کے اندر پوری انسانی زندگی کا سائیکل پیش کر دیا، پوری انسانی زندگی کا جیون چکر پیش کر دیا۔ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ، میرے بندو تمہاری دنیا کی زندگی یا تو کھیل ہے، یا تو تماشا ہے، یا تو زینت ہے۔ پھر تم اور آگے بڑھو، تم 25 سال کے ہو گئے، شادی ہو گئی، بزنس کرنے لگے، کاروبار کرنے لگے، وتفاخر بینکم، اب ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی چاہت پیدا ہو گئی۔ اس کے پاس ایک مکان تو میرے پاس 2 مکان کیسے ہو جائے، اس کے پاس 2 ویلر تو میرے پاس 4 ویلر کیسے آ جائے، اس کے پاس نارمل کار ہے تو میرے پاس فارچونر کیسے آ جائے، ڈیفینڈر کیسے آ جائے، میرے پاس 2-2 کروڑ کی 1-1 کروڑ کی گاڑیاں کیسے آ جائیں۔ وتفاخر بینکم، پھر تم ایک دوسرے سے فخر کرنے لگے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، پھر تمہارے بچے بڑے بڑے ہو گئے، تم پوتے پوتی والے ہو گئے، نواسے بھی تمہارے گھر میں آ گئے، تمہارے بچے بہت سارے ہو گئے، خاندان بہت بڑا ہو گیا، اب تم اپنے مال کی اور اپنی اولاد کی کثرت پہ ناز کرنے لگے۔ یہی ہے دنیا کی زندگی، کھیل سے شروع ہوئی تھی، بچے کے کھیل سے شروع ہوئی تھی، اور ختم کہاں پہ ہوئی؟ اتنے میرے پوتے ہیں، اتنے میرے نواسے ہیں، اتنی میں نے زمین بنائی، اتنی میری جائیداد بنائی، اور بنا کے کیا کیا؟ اب وہ ٹرک کے پیچھے جو لائن لکھی تھی وہ لائن یاد کرو، سوچ کر دیکھو ساتھ کیا جائے گا، تم ساتھ میں کیا لے کے جاؤ؟ نہ تمہارے یہ بچے تمہارے ساتھ جائیں گے، تمہاری بیوی تم سے بہت محبت کرتی ہے، تمہارے مرنے پر بہت آنسو بہائے گی، 4 مہینہ 10 دن تک وہ عدت میں رہے گی تمہارے احترام میں، اچھے کپڑے نہیں پہنے گی، زینت نہیں کرے گی، اپنے آپ کو گھر کے اندر قید رکھے گی، عدت کے اندر رہے گی، تیرا یہی احترام وہ کرے گی۔ لیکن وہ بیوی بھی قبر میں اگر تجھے چاہے کہ بیوی تیرے ساتھ جائے اور قبر میں تیرے سوالوں کا جواب دے دے اور آخرت کی منزلوں میں تیرا سپورٹ کر دے، میں اے انسان تیری بیوی بھی تیرے کام آنے والی نہیں ہے۔ ہاں تیرے وہ بچے جن کی انگلی پکڑ کر کے تو نے چلنا سکھایا تھا، ہاں تیرے وہی بچے جن کو پڑھانے لکھانے کے لیے تو نے اپنے آرام کو قربان کیا تھا، ہاں تیرے وہی بچے جن کو اچھا لائف اسٹائل دینے کے لیے تو نے حرام کاروبار بھی شروع کر دیا تھا، سود اور بیاج کا لین دین بھی تو کرنے لگا تھا، تو نے رشوتیں بھی لی تھی، تو نے حرام کمائی بھی اپنے بچوں کا بہتر بھوشیہ بنانے کے لیے تو نے لی تھی۔ آج تیرے مرنے کا ٹائم آیا،
تیرے بیٹے تیرے بڑے وفادار ہیں، اپنے باپ کی چارپائی کے سامنے کھڑے ہیں، ڈاکٹروں کو بلایا جا رہا ہے، ڈاکٹر بھی آ کر کے ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، دوائیں بھی دی جا رہی ہیں، انجیکشن بھی لگایا جا رہا ہے، مگر ہے اے انسان تیری موت کا ٹائم آ چکا ہے، اب کوئی انجیکشن کام آنے والا نہیں ہے، اب کوئی دوا کام آنے والی نہیں ہے، اب دنیا کا کوئی میڈیکل سائنس کوئی ڈاکٹر تجھے بچا نہیں سکتا ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ میرے بندو ذرا یاد کرو، جب تمہاری جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، جب تمہاری روح کے نکلنے کا ٹائم آتا ہے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو مرنے والے کی جان نکل رہی ہے، مرنے والا مر رہا ہے، اور تم اس کے قریب میں بیٹھے ہوئے ہو، اور تم سے بھی زیادہ قریب تو تمہارا رب اس مرنے والے سے ہے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ اے میرے بندو، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی پاور نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، ذرا مرنے والے کو موت سے بچا کر کے دکھا دو، ذرا اس کی روح کو نکلنے سے بچا کر کے دکھا دو، ذرا اس کی جان کو نکلنے سے بچا کر کے دکھا دو، تم موت سے نہیں بچ سکتے، نہیں بچ سکتے۔ اتنا ترقی کر چکا ہے انسان، آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے، موت کا ٹائم آیا، دل کی دھڑکن رک گئی، مشین نے بتانا شروع کر دیا کہ صاحب اب ان کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹر آ کے کہتا ہے صاحب ہم بچا نہیں سکے آپ کے مریض کو، آپ کا بیٹا آپ سے بہت محبت کرتا تھا، آپ کے مرنے پر 4 آنسو اس نے بہا دیے، مولوی صاحب کو بلا کر کے مسئلے مسائل پوچھ لیے، کسی مولانا صاحب سے جنازے کی نماز بھی پڑھوا دیا، آپ کو کفنا بھی دیا، آپ کو دفنا بھی دیا، آپ کو قبرستان میں لے جا کے اچھی قبر کھدوا کر کے قبر میں دفنا بھی دیا، لیکن اس کے بعد آپ کا بیٹا بھی ہاتھ جھاڑ کے مٹی دے کر کے چلا جائے گا۔ وہ بیٹا جس بیٹے کے لیے آپ نے سب کچھ قربان کر دیا، او میری پیاری ماں بہنوں، او میرے پیارے بھائیوں، قبر کے اندھیرے میں وہ بیٹا بھی آپ کے کام آنے والا نہیں ہے۔ بنارس سے جھارکھنڈ جب ہم لوگ سفر کرتے ہیں اور جب پہاڑی راستہ آتا ہے تو ہمارے ڈرائیور صاحب بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، مولانا بہت ڈر لگ رہا ہے، بالکل جنگل کا علاقہ ہے، سنسان علاقہ ہے، گاڑی یہاں اگر کچھ ہو گیا تو یہاں تو ہماری کوئی خیریت پوچھنے والا کوئی حال چال پوچھنے والا بھی نہیں، جبکہ ہمارے پاس موبائل بھی ہے، ہمارے پاس دنیا والوں سے سمپرک کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، ہمارے پرس میں پیسے بھی ہیں، ہمارے پاس اپنی مدد کے بہت سارے راستے ہیں۔ اے انسانوں، تم دنیا میں جب تنہائی میں ہوتے ہو، اکیلے میں ہوتے ہو تو تم گھبرا جاتے ہو، کبھی یہ غور کیوں نہیں کرتے کہ جب تم قبر کے اندر جاؤ گے، جب تم قبر کے اندھیرے میں جاؤ گے، باپ بھی تمہارا چھوڑ کے چلا جائے گا، بچے بھی تمہارے چھوڑ کے چلے جائیں گے، رشتہ دار بھی مٹی دے کر کے چلے جائیں گے، اس قبر کے اندھیرے میں کون تمہیں روشنی عطا کرے گا؟ اس قبر کی کال کوٹری میں کون تم کو بچائے گا؟ ارے ہم تو اتنے پتھر دل ہو چکے ہیں کہ مردے کو قبر میں دفناتے ہیں اور مٹی دیتے ہیں، تب بھی ہم موت کو یاد نہیں کرتے، تب بھی اپنے انجام کو یاد نہیں کرتے۔ عثمان غنی کو دیکھو، یہ نبی کے داماد ہیں، اور ایسے ویسے داماد نہیں ہیں، ان کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، یہ رقیہ کے بھی شوہر ہیں، اور رقیہ کے انتقال کے بعد ام کلثوم کے بھی شوہر ہیں۔ پوری انسانی تاریخ میں، پورے مانو اتہاس میں اگر کسی کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں تو وہ صرف ایک انسان ہے، ان کا نام عثمان غنی ہے۔ عثمان غنی جب کسی قبر کو دیکھ لیتے تھے، جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے، ساروں قطار رونے لگتے تھے۔ کسی نے پوچھا اے عثمان غنی کیا بات ہے، تم جنت کی بات پہ تو نہیں روتے ہو، جہنم کی بات پہ تو نہیں روتے ہو، قبرستان کو دیکھ کر کے رونے لگتے ہو، قبر کو دیکھ کر کے رونے لگتے ہو؟ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگوں، میں کیوں نہ روں، میں کیوں نہ آنسو بہاؤں؟ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں، اور جو اس
کو پار نہ کر پایا، اس کے لیے آگے کی منزلیں دشوار ہیں۔ وما رأیت منظرا افظع من القبر، اور اے میری امت کے لوگوں، میں نے قبر سے زیادہ خطرناک کوئی منظر نہیں دیکھا، میں نے قبر کے عذاب سے زیادہ خطرناک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ آج اس قبر میں ہم سب کو جانا ہے، مگر ہمیں کوئی چنتا نہیں ہے میرے ساتھ۔ ہمیں معلوم ہے نہ ہماری چیک بک وہاں جائے گی، نہ بینک کا اکاؤنٹ وہاں جائے گا، نہ بچے وہاں جائیں گے۔ وہاں کون سی چیز جائے گی؟ ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، اے اللہ دنیا میں رسوا ہو جائے گا انسان تو دوبارہ عزت مل جائے گی، دنیا میں ذلیل ہو جائے گا دوبارہ عزت پالے گا، اے اللہ مجھے قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں تو ذلیل نہ کرنا، ولا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو رسوا نہ کرنا، مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا، جس دل میں توحید ہوگی، جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی، جس دل میں اخلاص ہوگا، جس دل میں کینہ نہیں ہوگا، جس دل میں کپٹ نہیں ہوگا۔ آج ایک مدرسے کا پروگرام ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے گاؤں میں آپس میں ہو سکتا ہے کچھ مسئلے مسائل، مگر ہمارے پاس بھی فون آیا، مولانا آپ مت آئیے پروگرام میں، دو چار لوگ پروگرام کرا رہے، پورا گاؤں خلاف ہے۔ اور اگر واقعی میں گاؤں خلاف ہے تو کیوں ہے میرے بھائی؟ اگر ایک گاؤں میں ایک مدرسہ چل رہا ہے، بچیاں پڑھ رہی ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اگر اس پر بھی کسی کو اعتراض ہے تو ہمیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے میرے ساتھی۔ ہمیں تعلیم اور بچیوں کی تعلیم سے اگر ہمیں نفرت ہے تو میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے دل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہی تعلیم تو قبر میں ہمارے بچوں کے کام آئے گی، یہی تعلیم ہماری بچیوں کی قبر میں ان کے کام آئے گی۔ او سائنس پڑھانے والوں، او میتھمیٹکس پڑھانے والوں، او وگیان پڑھانے والوں، او اتہاس پڑھانے والوں، میں تمہاری تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، تمہاری تعلیم تم کو مبارک ہو، یہ سائنس بھی تم کو کام آئے گی، یہ وگیان اور یہ جغرافی تم کو کام آئے گی، یہ اتہاس بھی تم کو کام آئے گا، مگر معاف کرنا جب قبر میں جاؤ گے، مرنے کے بعد جب منکر نکیر آئیں گے اور سوال پوچھیں گے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ او میری پیاری ماں بہنوں، سائنس کی کتابوں میں ان تینوں سوالوں کا جواب نہیں ملے گا، میتھمیٹکس کی کتابوں میں ان تینوں سوالوں کا جواب نہیں ملے گا، جیوگرافی کی کتابوں میں ان تینوں سوالوں کا جواب نہیں ملے گا۔ ان تینوں سوالوں کا جواب اگر کہیں ملے گا تو یا تو رب کے قرآن میں ملے گا یا جناب محمد رسول اللہ کے فرمان میں ملے گا، اور مدرسے میں یہی تو پڑھایا جاتا ہے، یہی قرآن و حدیث تو پڑھائی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ صحیح جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو فرشتہ پوچھتا ہے وما یدریکا، کہ تجھے کیسے معلوم ہوا، تجھے کیسے پتا چلا ان تینوں سوالوں کا صحیح جواب؟ تو بندہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے قرآن کو پڑھا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ قبر میں کون سی چیز ہمارے کام آنے والی۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، دنیا کی بادشاہت دنیا میں دھری کی دھری رہ جائے گی، قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین آواز دے گا لمن الملک اليوم، اے میرے بندو کس کے ہاتھ میں آج بادشاہت ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے وزیر اعلیٰ، دنیا کے پرائم منسٹر، دنیا کے پریزیڈنٹ، دنیا کے بڑے بڑے حکمراں اللہ کی عدالت میں موجود ہوں گے اور سب کی زبانوں پر تالے لگے ہوئے ہوں گے، سب خاموش ہوں گے، کسی کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلے گا، اللہ تعالیٰ خود ہی آواز دے گا للہ الواحد القہار۔ میرے بندو آج اگر بادشاہت ہے تو اللہ کے ہاتھ میں، آج پاور ہے تو اللہ کے ہاتھ میں، آج سلطنت ہے تو اللہ کے ہاتھ میں، آج حکم چلے گا تو اللہ ہی کا چلے گا۔ کبھی غور کرو میرے پیارے ساتھی، قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا؟ آج ذرا سی دھرتی ہل جائے، بھوکمپ آ جائے، زلزلہ آ جائے، نیپال کا زلزلہ آپ نے سنا ہوگا،
ہوٹل کے اندر زلزلہ آیا، لوگ ہوٹل کے کمرے چھوڑ کے بھاگ گئے، لوگ اپنے مکانوں اپنے فلیٹوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ارے اللہ نے ذرا سی زمین کو ہلا دیا تو اے انسان تجھے اپنے مال کی حقیقت پتہ لگ گئی۔ تو فلائٹ میں سفر کرتا ہے، ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہے، اور ہوائی جہاز میں اعلان کیا جاتا ہے اگر ایمرجنسی آ جائے، اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو سامان کی پرواہ نہ کریں، سامان کی پرواہ نہ کریں، باہر نکلنے کی کوشش کریں، ایکسٹ کی کوشش کریں، اپنی جان بچانے کی کوشش کریں۔ آج اے انسان تو دنیا کے عذاب سے، دنیا کی تکلیف سے بچنے کے لیے اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتا، دنیا کے معمولی زلزلے میں تو اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتا۔ اے انسان تو قیامت کے دن کے زلزلے کو کیسے بھول سکتا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب پوری زمین کو اللہ تعالیٰ ہلا دے گا، واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی، وقال الانسان ما لہا، اور انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارہا، اور اس دن زمین بولے گی، زمین بات کرے گی، زمین گواہی دے گی۔ کیا نام ہے گاؤں کا؟ جرواڈی، جرواڈی، جرواڈی کی سرزمین پر آج یہ پروگرام ہوا۔ رات میں 12 بجے میں آپ کے درمیان آیا ہوں، مجھ سے لوگوں نے کہا مولانا جلدی چلیے، میں نے ڈھنگ سے کھانا تک نہیں کھایا، چائے کی طلب تھی، چائے تک نہیں پیا، میں جلدی سے چلا آیا۔ لوگوں نے کہا مولانا آدھی پبلک جا چکی، آدھی موجود ہے آپ کے انتظار میں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج جتنے لوگ اپنے کام دھندے کو چھوڑ کے، اپنے آرام کو چھوڑ کے، اپنے بستروں کو چھوڑ کے یہاں آئے ہیں، انشاءاللہ یہ جرواڈی کی سرزمین ان کے حق میں گواہی دے گی۔ یہ زمین بولے گی، یہ زمین بتائے گی اللہ یہاں پر تیرے بندے بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے تھے، یہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا، یہاں حدیثیں پڑھی جا رہی تھی، یہاں آخرت کی باتیں ہو رہی تھی، یہاں قیامت کی باتیں ہو رہی تھی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، جس سرزمین پر کسی نے زنا کیا ہے، جس بیڈ روم میں جس نے زنا کیا ہے، وہ بیڈ روم بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گا، وہ کمرہ بھی گواہی دے گا، وہ کمرہ، وہ زمین بھی کل قیامت کے دن بولے گی۔ تم کس کس سے اپنا منہ چھپاؤ گے، تم کس کس سے بچ کے جاؤ گے میرے بھائی؟ دنیا کی عدالت میں جھوٹے گواہ بھی آ جاتے ہیں، دنیا کی عدالت میں جھوٹے گواہ بھی آ جاتے ہیں، بے قصور کو سزا ہو جاتی ہے، اور جو قصوروار ہے وہ بچ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی عدالت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ منہ پر مہر لگا دے گا، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ میرے بندو آج ہم تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، آج تمہارے پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے، آج تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا کے گانا سننے والوں اور گانا سننے والیوں، وہ اپنے آنکھوں سے دن رات موبائل پر ریلز دیکھنے والوں، وہ گندے ویڈیوز دیکھنے والوں، یہ آنکھیں بھی قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گی، یہ کان بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ قیامت کے دن انسان کا کان اس کے خلاف گواہی دے گا، انسان کی آنکھیں اس کے خلاف گواہی دے گی، انسان کی چمڑی اس کے خلاف گواہی دے گی۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اور انسان کہے گا اپنی چمڑی سے کہ تو کیسے بولنے لگی، تیرے اندر بولنے کی چھمتا کہاں سے آ گئی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، انسان کی چمڑی کہے گی اے انسان، اے انسان میں اس لیے بول رہی ہوں کہ آج اللہ نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے، اور میں ایک ایک بول تیرے کھولوں گی، ایک ایک راز تیرے کھولوں گی۔ ذرا سوچو میرے پیارے ساتھیوں، اس دن کون ہمارے کام آئے گا؟ کیا ہمارا باپ ہمارے کام آ جائے گا؟ ہم اسی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بیٹا پریشان ہو جائے تو باپ کام آتا ہے۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں، مرکزی جمعیت کے ناظم اعلیٰ ہیں مولانا ہارون سنابلی، ان کی، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، شاید ان کی کڈنی کا معاملہ تھا، ان کی کڈنی خراب ہو گئی تھی، ان کے بیٹے نے کڈنی ٹرانسپلانٹ کی، بیٹے نے کڈنی دی، اور آج الحمدللہ مولانا صحت مند ہے۔ باپ بیمار ہے، باپ پریشان ہے، بیٹا اپنے باپ کو بچا رہا ہے۔ کہیں اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، بیٹا پریشان ہے تو باپ اپنا خون دے کر کے بیٹے کو بچا لیتا ہے۔
کہیں ماں تکلیف میں تو بیٹے بچا لیتے، کہیں بیٹے تکلیف میں تو مائیں بچا لیتی ہیں۔ او میری پیاری ماں بہنوں، کل قیامت کے دن یہ رشتے ناتے کام نہیں آئیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، انسان اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ اس لیے بھاگے گا کہیں میری ماں مجھ سے میری نیکی نہ مانگ لے، کہیں میری بیوی مجھ سے میری نمازیں نہ مانگ لے، کہیں میرا باپ مجھ سے میری نیکی نہ مانگ لے، کہیں بھائی کے گناہ میرے اوپر نہ لاد دیے جائیں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن بھائی بھائی کا پرسان حال نہ ہوگا، باپ بیٹے کا پرسان حال نہ ہوگا، ماں اپنے بچوں کی حال چال نہیں پوچھے گی۔